واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 361 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اگر زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو موصل سے آئے ہوئے ان دونوں مہمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ انہیں ختم کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حاتم نے کہا، ہمیں بالڈون اور عز الدین کے منصوبے کی ضرورت ہے، میری یہی کوشش ہوگی۔ حسن نے کہا، اگر منصوبہ نہ ملا تو دونوں کو سلطان ایوبی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اگر انہیں قتل کرنا ہوا تو وہ میں یہیں سے کروا سکتا ہوں۔ حاتم نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ کہ تم مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہو یا نہیں۔ میں صبح ایک آدمی کو سلطان کو یہ خبر دینے کے لیے روانہ کر دوں گا کہ بالڈون کے پاس عز الدین کے ایلچی آئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، تاکہ سلطان اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہیں کہ عز الدین ان کا دوست ہے۔ تم بہت تھوڑے وقت میں مکمل اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرو، میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، حسن اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ صلیبی چھاپہ ماروں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرو۔ سالار صارم مصری نے اپنے چھاپہ مار دستوں کے کمانداروں کو ہدایت دے رکھی تھی، لیکن اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ جہاں حملہ کرو وہاں کاری ضرب لگاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو، اور جب تم پر حملہ ہو تو جم کر لڑو اور دشمن کو نکلنے نہ دو۔ یہ اتنی زیادہ فوج تمہارے بھروسے پر آرام کی نیند سوتی ہے اور اتنی زیادہ رسد تمہاری ذمہ داری پر پڑی ہے۔ چھاپہ ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے خیمہ گاہ سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر 20 سے 40 کی نفری کی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جن کے ذمے دیکھ بھال اور خیمہ گاہ کی حفاظت تھی۔ ایسی ہی ایک چوکی جو پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چٹان پر تھی، دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھیں اور ایک وادی، اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی۔ اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی قائم کی گئی تھی۔ وہاں 2 سوار گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہاں روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد 3-4 تیر آتے اور 2 سپاہیوں کو ختم کر دیتے۔ ناظرین، ایک شام ایک گھوڑے کو بیک وقت 3 تیر لگے اور گھوڑا تڑپ کر مر گیا۔ ناظرین، تیر قریب کی پہاڑی سے آئے تھے، اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا جاتا تھا، اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ ناظرین، ایک روز شام سے پہلے چوکی کے 2 سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا، 2 تیر آئے، دونوں ان سپاہیوں کی پیٹھوں میں لگے، دونوں شہید ہو گئے۔ صبح ان کی ادھ کھائی ہوئی لاشیں اٹھائی گئیں۔ رات کو بھیڑیے لاشوں کو کھاتے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ صلیبی چھاپہ ماروں کا کام ہے۔ ایک روز 10 سپاہیوں کا ایک گشتی جیش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں جا کر 4 افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گئے۔ ناظرین، ایک جگہ 10-12 سال کی عمر کا ایک بچہ نظر آیا۔ وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، وہ گڈریا ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی بھیڑ بکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا۔ سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دہانہ نظر آیا جو کسی غار کا تھا۔ بچہ اسی میں چلا گیا ہوگا۔ سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے دھیمی آواز سنائی دی۔ کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ یہ سپاہی اس بچے سے صلیبی چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت پکارا، لیکن غار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے، ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی، پھر رو پڑی اور کہا کہ مجھے قتل کر دو، میرے بچوں کو بخش دو۔ ناظرین، اس کے 2 بچے تھے، ایک 10-12 سال کا جو باہر سے دوڑا تھا اور دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں، مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ 2 روز ہوئے
ہوئے اس کے گاؤں میں 15-16 صلیبی سوار آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی، اس عورت کے خاوند کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں، جوانوں اور بوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی۔ ان کے کماندار نے تلوار نکال لی۔ اس عورت کا خاوند سب سے آگے کھڑا تھا۔ کماندار نے خاوند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی سزا ملے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے لیے 3 جھوپڑے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے۔ یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ ناظرین، سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف گئے۔ پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا۔ وہاں وسیع میدان تھا جس میں 15-20 جھوپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گشتی جیش گھوڑوں پر سوار تھا۔ انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اس وقت صلیبی سپاہی جو گاؤں پر قابض تھے گاؤں میں موجود تھے۔ انہوں نے شاید پہرا کھڑا کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار ابھی گاؤں سے کچھ دور ہی تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے۔ ان کے آگے چند ایک بچے اور عورتیں تھیں۔ ناظرین، انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا، اگر تم آگے آؤ گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، سوار 20-25 قدم دور رک گئے۔ وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ بزدلوں، سلطان ایوبی کے چھاپا مار جیش کے کماندار نے کہا، صلیب کی خاطر لڑنے آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو، عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تم سب واپس چلے جاؤ۔ صلیبی کماندار نے کہا، ہم گاؤں سے چلے جائیں گے۔ جن بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے یرغمال بنا رکھا تھا ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کے سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا، اسلام کے سپاہیوں، رک کیوں گئے ہو؟ ہمیں اپنے گھوڑوں تلے روند ڈالو۔ ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو۔ ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، صلیبی کماندار نے تلوار کا بھرپور وار کیا۔ اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے گشتی جیش نے اپنے سپاہیوں کو تیر و کمان نکالنے کا حکم دیا۔ پلک جھپکتے انہوں نے کمانیں کندھوں سے اتار دی۔ آگے کی اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ تم صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے، جھوٹے مذہب کے پجاریوں۔ مسلمان کماندار نے کہا، سپاہی بچوں اور عورتوں کی پیٹھ پیچھے نہیں چھپا کرتے۔ ناظرین، صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ گاؤں میں مرد بھی ہیں۔ ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوف زدہ کر رکھا تھا۔ وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے۔ ناظرین، اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا، یہ کافر تو بزدل ہیں، تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے 3-4 سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا، میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں۔ ہلّا بولو، 10 کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں۔ ناظرین، ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا، مگر اسے اتنی مہلت نہ ملی۔ ان کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچھیاں، لاٹھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، صلیبی بچوں اور عورتوں کو پیچھے تیروں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے، مسلمان سپاہیوں نے ہلّا بول دیا۔ ان میں 2-3 سپاہی تیر چلا رہے تھے۔ عورتیں نکل بھاگی، بچوں کو ایک طرف کر لو۔ ناظرین، ان کے گھوڑے صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے۔ عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگی۔ گاؤں کے
آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے۔ ذرا سی دیر میں 2 صلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا قیمہ بنا دیا۔ وہ 2 زندہ صلیبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان جیش کے کماندار نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان دونوں سے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا۔ ناظرین، ان دونوں کو سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپا مار دستوں کے متعلق سب کچھ بتا دیں۔ وہ سپاہی تھے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بالڈون کی فوج کے چھاپا مار تھے۔ کم و بیش 1000 چھاپا مار سلطان ایوبی کی فوج اور رسد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے۔ ان کا ابھی کوئی مستقل اڈا نہیں تھا۔ ناظرین، وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ناظرین، انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہاں سے خوراک حاصل کریں اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہیں۔ انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے، یہ قاتل اور لٹیرے ہیں۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپا ماروں کو موصل میں یا کسی اور قلعے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، ورنہ گاؤں کو اڈے نہ بناتے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے حکم دیا، ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بھیج دو۔ سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی اور گھوڑوں کی خوراک فوج کی رسد سے لیں۔ کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک تنکا بھی نہ لیا جائے۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں جیکب یعنی حسن الادریس کی جانب۔ حسن حاتم کو رپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا۔ اس کے ذہن پر سارا سوار تھی۔ اسے دن کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا، اسے کوئی سزا تو نہیں ملی۔ ناظرین، حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا۔ ناظرین، حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موصل کے ایلچیوں سے کس طرح معلوم کرے کہ بالڈون کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ طے کیا ہے۔ یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا۔ اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا۔ وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا، سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ سارا، اس کے منہ سے سرگوشی نکل گئی جو غیر ارادی تھی۔ اس سے وہ چونک اٹھا۔ اسے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے اس مسئلے کا حل مل گیا ہو اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا، کیا سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اسے اگر اپنا بچپن یاد آ جائے تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا طلسم طاری کر اس کے سینے سے راز نکال لے۔ مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی، کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے۔ ناظرین، جاسوسوں کو خطرے مول لینے پڑتے ہیں۔ حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا۔ اسے سارا کی باتیں یاد آ رہی تھی جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے۔ ناظرین، حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ حسن یعنی جیکب مسلمان ہے۔ حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ اسے دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ناظرین، صلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں، عیسائی تھا۔ وہ حسن الادریس نہیں، گلبرٹ جیکب تھا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا جہاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت صلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنائی ہوئی حضرت مریم کی تصویر آویزہ کر رکھی تھی۔ قریب ہی صلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے
نے یہ بت تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ ناظرین، دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ رو ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز اسی طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی۔ اس کے آنسو نکل آئے، اس کے منہ سے یہ الفاظ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ناظرین بلند آواز سے نکل گئے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے خدا کا نور اس کے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے نماز ختم کر کے 2 نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ناظرین، اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر پھسلنے لگے۔ قبلہ اول کے خدا، آج تیرا نام لینے والے، تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصی میں تیرے حضور سجدہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو تیرے رسول کے منکر ہیں۔ آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے۔ جو زمین تیرے رسول کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی، اس پر آج صلیب کا سیاہ سایہ پڑ گیا ہے۔ جس بنی اسرائیل کو تیری ذات نے دھتکار دیا تھا، وہ آج تیرے قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی کہہ رہی ہے، میرے خدا اپنی عظمت کا پتہ دے، مجھے بتا تو عظیم ہے یا خدا یہود، مجھے بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے پاس ہیں یا صلیبیوں کی صلیب پر لٹک رہے ہیں، اپنی عظمت کا پتہ دے، قرآن کی عظمت کا پتہ دے، اپنے رسول کی عظمت کا پتہ دے اور مجھے اس کا سبب بنا کہ میں تیرے رسول اور تیرے قرآن کی عظمت کا پتہ یہودیوں اور صلیبیوں کو دوں۔ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں۔ مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کہ میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے، لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائے گا نہیں جائے گی۔ تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی قسم، مجھے ہمت اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیموں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لے سکوں۔ تجھے پیارے رسول کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمت مسجد اقصی کی آبرو کے خاطر لٹ گئی ہیں، مجھے جرت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے غازی بندوں کو، اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے، آج بت بھی تیرے نام پر ہنس رہے ہیں۔ میرا خون کھل رہا ہے، مجھے وہ شجاعت عطا کر کے میں پتھر کے ان بتوں کا مذاق اڑا سکوں۔ میرے خدا، اگر ایسا تقدیر میں نہیں لکھا تو میرے خون کو سرد کر دے، مجھے ایسا بے غیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں۔ میرے کان بند کر دے کہ میں تیرا نام نہ سن سکوں، میں ان مسلمانوں کی فریاد نہ سن سکوں جو فلسطین میں صلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ ناظرین، حسن کی آواز بلند ہو گئی، تو کہاں ہے؟ بول میرے خدا، مجھے زبان دینے والے خدا، خود بھی بول، مجھے بتا سنت برحق ہے یا صلیب، یا مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے، تیرے رسول کی سنت یا صلیب، قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی۔ ناظرین، بڑی ہی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رعد یعنی آسمانی بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ ناظرین، کمرے کے دروازوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی اور حسن کو معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 362 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔